انڈیا، افغانستان، پاکستان میں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے راتوں رات اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ خفیہ تسبیح صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کے بھی ہاتھ یا غنیوں کا یہ راز لگ گیا، آج تک جس نے بھی اس عمل کو پڑھ لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید تنگ دستی میں ہیں، 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ عمل وہ معجزاتی عمل ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار صرف بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھ لیا، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ عمل زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو میں نے کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں اس عمل کو کئی مرتبہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ فوری طور پر یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یہ اللہ پاک کے ناموں کا ایسا راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہو، یہ عمل اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا۔ کئی ایسی میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھتے پڑھتے تھک چکے ہیں لیکن آج تک کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہمارے کیا معاملات ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم سارا دن یوٹیوب پر وظائف نکال کر تھک گئے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں کوئی حل بتائیں، کوئی مشورہ دیں۔ میں آپ کو آج وہ حل بتاؤں گا۔ یہ عمل پاورفل ہے ہی ہے، لیکن اگر یہ جس طرح آپ کے بہت سے بڑے سے وظائف، بڑے سے بڑی تسبیحات آپ لوگ پڑھتے ہیں اور اثر نہیں کرتی، اس طرح اگر آپ کو یہ خٹکا بھی ہے کہ آپ کا یہ عمل بھی اثر نہ کرے گا، تو میں آپ کو وہ حل بتاؤں گا کہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک خفیہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک راز بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقے سے، آپ کا یہ عمل 100% اثر کرے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات سمجھیے گا، بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ میں سے کئی میری بہنیں، میرے بھائی کرتے کیا ہیں؟ ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ رب کی پکڑ میں جب بندہ آتا ہے، اس کا وظیفہ تو کیا، اس کے فرائض نمازیں تک اثر نہیں کرتی، نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی، تو وظیفے کہاں سے قبول ہوں گے؟ آپ نے پہلے کرنا کیا ہے کہ جب بھی زندگی میں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں، اسکپ نہ کیجیے گا، اپنی منمانی سے آگے بڑھ کر کاٹ کر ویڈیو کو نہ دیکھیے گا۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا اور وہ راز آپ کے حوالے کرنا جو اللہ والوں کے راز ہیں، جن کو اللہ والے پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ عمل ہے اللہ والے جن کو بھی دیتے ہیں ان کے حصے میں کامیابی آ جاتی ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر خدا کی قسم زندگی میں ایک بار یہ چھوٹا سا عمل یا غنیوں کا پڑھ لیتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے عمل کو پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے، رب کی پکڑ سے خود کو نکالنا ہے۔ کس طرح نکالیں گے؟ گناہ کیے ہیں، رب نے پکڑ لیا ہے، اب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، اور اپنی جو بھی آپ کو تعداد پڑھنی ہو، جس تعداد میں پڑھنا ہو، کوئی پابندی نہیں۔ 1 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جب دل چاہے جتنا چاہیں پڑھیں۔ استغفار پڑھنے میں تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اب پڑھ لیا استغفار، رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی،
اور استغفار پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دل ہی دل میں یاد کرنا ہے اور دل ہی دل میں ندامت سے یہ سوچتے رہنا ہے کہ بس اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس آپ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح آپ کے یہ گناہ ختم ہو جائیں، رب آپ کے اوپر راضی ہو جائے، مہربان ہو جائے۔ اب آپ نے اپنے وظیفے پڑھنے شروع کرنے ہیں۔ اب اس آج کے خصوصی عمل کو پڑھ لینا ہے جو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ سچا عمل ہے۔ جس کے دل میں خودکا ہو وہ ابھی اسی وقت چلا جائے، کیونکہ جس کے دل میں کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوگی، تھوڑی سی بھی، کہ یہ وظیفہ اثر نہ کرے گا، تو اس کا وظیفہ کبھی اثر نہ کرے گا۔ آپ نے کامل وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس عمل کو کسی طرح آپ نے لازمی زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ پڑھا جتنی بار بھی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں نہ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ ہے، نہ درود پاک حصہ ہے، صرف وظائف حصہ ہے۔ درود پاک آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس سے عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ اور جتنی بار پڑھیں، جس طرح استغفر اللہ آپ نے لا تعداد پڑھنا ہے، جتنی بار آپ چاہیں، اسی طرح درود پاک بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھو، کہیں ذکر نہیں، کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ وظیفے کے اول آخر اتنی بار پڑھیں۔ اب اپنی مرضی ہے، پڑھیں نہ پڑھیں، وظائف میں تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا بس۔ ہاں وظائف میں کمی پیشی کریں گے تو پھر آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ آپ نے جتنی بار چاہے 1 بار 10 بار، کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 1 بار لازمی پڑھنا، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پڑھ لیا آپ نے درود شریف بھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب اصل مدعے پر آ جائیں۔ اب اصل جو راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے، چھوٹا معصوم بچہ بھی چاہے نا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ لیکن یہ راز، یہ عمل، یہ خفیہ تسبیح، یہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلا وظیفہ بتاؤں گا، یا رحمانو کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ یا رحمانو یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ جتنے فرشتے ہوتے ہیں، آپ یا رحمانو پڑھتے جائیں گے تو زمین کے چاروں طرف فرشتے جمع ہوتے جائیں گے، اور آپ یا رحمانو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں، من میں، زندگی میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، یہ فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر ان حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن یا رحمانو کے ساتھ کچھ وظائف آپ یہ پورا عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھ کر بات کو، اور جس ترتیب سے یہ عمل بتلاؤں گا بیٹھ جائیں سکون سے۔ ایک بار سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ اب پہلا وظیفہ یا رحمانو کا پڑھنا شروع کریں۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، جب درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں، اور وہ جو وقت ہوتا ہے درود شریف اور پہلے وظیفے پڑھنے کے درمیان میں، آپ نے درود شریف جیسے ہی جتنی بار بھی پڑھیں تو آپ کوشش کیجئے گا اپنی مقصد جو ہے نا ان کی نیت کر لیں کہ مجھے آج رب سے ضد کر لیں کہ میں رب کریم میں یہ عمل پڑھنے لگا ہوں، مجھے آج سب کچھ چاہیے، میں ضد کر کے بیٹھ رہا ہوں، میں اٹھوں گا نہیں جب تک مجھے ملے گا نہیں۔ میرے نصیب میں وہ سب کچھ لکھ دیجئے، بھلے مجھے 1-2 دن بعد مل جائے، لیکن میرے نصیبوں میں یہ سب کچھ لکھ دیجئے گا۔ رب کریم میں سب کچھ چاہتا ہوں، مجھے دولت بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے زندگی بھی چاہیے، مجھے دنیا جہاں کی جتنی بھی میری خواہشیں ہیں، حاجتیں ہیں، اس عمل کی جو میں پڑھنے لگا ہوں، مجھے امید ہے مجھے مل کر رہے گا۔ آج میں لے کر جاؤں گا، آج میری خالی جھولی کو رب کریم بھر دیجئے گا۔ ضد کریں جیسے بچہ ماں کے آگے روتا ہے، بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، باپ سے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے یہ چیز
ہرگز چاہیے ضد کرنا ہے، خوب ضد کیجیے گا رب کریم سے، اور کوشش کیجیے گا کہ تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجیے گا، اور پہلا وظیفہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خیالوں میں خانہ کعبہ کی طرف آپ لوگ پہنچ جائیے گا، گنبد خضرا کی جالیوں پر پہنچ جائیے گا، در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا، اور تصور میں کہ بس یا رحمانو پڑھتے جائیے گا۔ پہلا وظیفہ یا رحمانو کا آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار بھی اگر کم یا زیادہ پڑھ لیا تو پھر شروع سے استغفر اللہ، درود شریف، اور پھر شروع سے عمل پڑھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے خدا را تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ یہی عمل کا وہ راز ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانو کا جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر پر اسی وقت دوسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا رحمانو جیسے ہی پڑھیں گے، رب کریم آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، رب کریم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ جیسے ہی یا رحمانو پڑھنے سے اب آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے آپ نے یا رحمانو استغفر اللہ، درود شریف اور یا رحمانو پڑھ کے رب کو راضی کر لیا، رب سے دوستی کر لی۔ اب آپ نے رب کو اور رب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لینی ہے، اور اب آپ نے رب سے خزانے لینے ہیں۔ رب سے خزانوں کو لینے کا وقت آ چکا ہے، رب سے دنیا جہاں کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ حاجتیں پوری کیسے ہوں گی؟ اب جو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوراً اسی وقت جب اس کی تعداد پوری ہو جائے تو اب آپ نے دوسرا وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں، اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اس کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے۔ یہ پڑھنے والے کی زندگیوں سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، جتنے بھی مسائل ہیں تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بیماریوں کا دشمن ہے، یہ خزانے لوٹنے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا لطیفو کا۔ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح ہو تو پکڑ لیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جائیے گا۔ یعنی کہ دوسرا وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کا عمل میں شامل کیجیے گا، اور یا لطیفو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار دوسرے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیجیے گا۔ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل کا میں نے 40% حصہ بتایا ہے، ابھی 60% عمل باقی ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ تو یقین کیجئے کہ آدھی پونی منٹ میں یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آدھی پونی منٹ اگر آپ لوگ کسی ایسے عمل کو دے دیں جس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، آپ کے رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں، آپ کے نصیب بھی بدل جائیں، آپ کے قرضے بھی اتر جائیں، آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے، آپ کی غربت اور غریبی دولت میں بدل جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری پریشانی دور ہو جائے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، روٹھا ہوا شوہر مان جائے، روٹھی ہوئی بیوی مان جائے، جو پڑے اس کے حالات بدل جائیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں، اس کے مسائل تمام حل ہو جائیں، تو اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا اب جان لوگے بچے کی؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ سب کچھ مل جائے پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی اپنی منمانی کے دل نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں، یہ عمل جو ہے نا، اس عمل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس عمل کو شیطان آپ کو اس عمل کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ آپ کو اسی طرح غربت میں، غریبی میں، پریشانیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ پر جو بد نظری کسی اپنے پرائے کی، وہ آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دے گی۔ کسی اپنے پرائے کی آپ کو ایسی گندی نظر پڑی ہے، وہ بد نظری جو آپ پر پڑی ہے، جس نے آپ کی گھر گرستی کو تباہ کیا ہے، جو آپ کو بیماریوں میں رکھتی ہے، جو آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھتی ہے، وہ بد نظری آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنے دے گی۔ وہ اگر پڑھنے دے گی تو آپ تو ترقی کر جائیں گے، آپ کا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، وہ نظر تو پھر ختم ہو گئی۔
تو آپ نے اس بدنظری کو، شیطانی وسوسوں کو گلا دبا کر مار دینا ہے۔ اور کسی بھی حال میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچی، آپ کے گناہ گار کانوں نے وظیفہ سن لیا، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا، میں کہتا ہوں آپ سے بڑا بدنصیب انسان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ بڑی قسم نہیں کھانا چاہتا میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیکن یہ اپنے سینے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اب آپ نے 10 بار جیسے ہی یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا جو میں نے بتلایا، اب میری تمام دکھیاری اور پریشان بہنوں، اب جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آسمان سے پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کی غیب سے مدد شروع کر دے گا، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دینے آئیں گے، چاروں طرف سے غیبی مدد شروع ہو جائے گی کہ مجھے تو آپ کہیں گے کہ وہم و گمان نہ تھا کہ یہاں سے بھی پیسہ آئے گا، وہاں سے بھی پیسہ آئے گا۔ آپ کے دوست، رشتہ دار، حاسدین حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس نے ایسا کون سا کام کیا کہ راتوں رات آپ سے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں بھی کوئی عمل بتائیں، کوئی راز بتائیں، کیا کیا تم نے، کوئی کاروبار کر لیا، کہیں ڈاکہ مار لیا، اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ راز کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، یہ اللہ والوں کو بتلائے ہوئے راز، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سینے کا راز۔ اب تیسرا وظیفہ سن لیں، یہ وظیفہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام وظائف ایک طرف، کسی نے پوچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا کا سب سے افضل ترین وظیفہ بتائیے کہ جو دنیا کے سب وظائف پر بھاری ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں، ایک پر دنیا کے تمام وظائف کو اگر آپ لوگ رکھ دیں اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیں، تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نے اس عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے وہ آپ کی غربت اور غریبی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے پہلا کلمہ بھی عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل، اس عمل کی اجازت تمام بہنوں بھائیوں کو عام ہے۔ میری جو بھی بیمار، دکھیاری، غم کی ماری میری بہنیں، میرے بھائی، میرے ماموں، میرے چاچا، میرے بھتیجے، جو کوئی بھی پوری دنیا سے کسی کونے سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو اجازت عام ہے، بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہو گیا، راتوں رات دولت مند بن گیا، تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا کچھ چلا گیا، دینا کس نے ہے؟ رب نے ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ رب سے ہے۔ دینے والی ذات رب کی ہے، مانگنا رب سے ہے۔ تو میں اور آپ کو کون ہوتے ہیں چھپانے والے؟ یہ نہ سوچیں کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا، رب کی رضا کے لیے بتائیں کہ یہ عمل خود بھی پڑھیں، اور یہ عمل صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ اور مجھے ویڈیو شیئر کروانے کا شوق نہیں ہے، زبانی بتا دیجیے جا کر لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو شیئر کریں گے تو انہیں اجازت بھی مل جائے گی، نہیں تو آپ بتائیں گے زبانی تو انہیں اجازت نہیں مل سکے گی۔ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی دکھ اور تکلیف میں سے ایک بار ضرور اس عمل کو دیجیے۔ آپ کے پاؤں میں وہ بندہ پڑ جائے گا، وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ کہے گا کہ میرے حالات بدل گئے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی میں وہ سونا بن جاتا ہے، میں غریب تھا، میں فقیر تھا، آج میں بادشاہ بن گیا۔ آپ کے پاؤں دھو دھو کر وہ بندہ پیے گا، اور آپ لوگ اس عمل کو خود پڑھ لوگے نا، کامنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ وہ عمل ہے، آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اس معجزاتی عمل میں 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 ٹائم جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیں، آپ نے اب فوری طور پر اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ 4تھے نمبر پر شامل کر کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ جب آخری وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کر لو گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آپ اگر روڈ پر مٹی اٹھاؤ گے نا، وہ بھی سونا بن جائے گی۔ آپ کی ایسی قسمت چمکے گی کہ خاندان میں جہاں پر آج آپ کی عزت نہیں، لوگ دھتکارتے ہیں، غریب فقیر سمجھ کر وہ لوگ آپ کو کندھوں پر اٹھا لیں گے۔
عزت اور مرتبہ ہر جگہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی پر لاکھوں کا قرضہ ہے، جان چھڑوانا چاہتے ہیں قرضوں سے، مشکلات سے، فوری طور پر قرضہ ادا ہو جائے گا۔ ایمرجنسی اثر کرنے والا عمل، اب آخری وظیفہ، اس وظیفے کو دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے، یعنی کہ آخر میں آپ نے اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ بزرگان دین کے بتلائے ہوئے طریقے پر، اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر یا غنیوں کا وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنے سے پوری دنیا کے خزانے، ایک خاص تعداد میں پڑھنے سے پوری دنیا کی دولت پڑھنے والے کے جیب میں آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک خاص تعداد میں، ایک خاص طریقے سے یا غنیوں کو آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ نہ جانے کب مر جانا ہے، لیکن کسی کو بتائیں گے نہیں، ویسے ہی مر جائیں گے۔ آپ نے 3 وظائف جیسے ہی پڑھ لیے، استغفر اللہ پڑھا، پھر آپ نے، میں نے جو درود شریف بتایا آپ نے پڑھ لیا کوئی سا بھی، پھر آپ نے پہلا، دوسرا، تیسرا، تینوں وظائف پڑھ لیے بتائی ہوئی تعداد میں، جیسے ہی پڑھ لیں، جب تیسرا وظیفہ پہلا کلمہ 7 بار پڑھیں تو فوراً آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ لیکن آپ نے یا غنیوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ جب یا غنیوں پڑھنے لگیں تو آپ نے یا غنیوں پڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں، اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اور دل ہی دل میں آپ نے نیتیں بھی کرتے جائیں کہ مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے، مجھے پیسے مل جائیں، مجھے دولت مل جائے، مجھے دنیا جہاں کی ہر شے مل جائے۔ اس عمل میں آپ نے یا غنیوں کو اپنی مرضی کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ جتنی دیر ہاتھ اٹھا کر یا غنیوں کرتے وقت، پڑھتے وقت دل ہی دل میں مانگتے جائیں گے، انشاءاللہ ہاتھ ہٹانے سے پہلے، دعا ختم ہونے سے پہلے آپ کی قسمت میں وہ سب کچھ لکھ دیا جائے گا۔ یا غنیوں، یا غنیوں، چاہے زبانی پڑھیں چاہے دل میں پڑھیں، ایک طرف یا غنیوں پڑھتے جائیں اور اپنے خیالوں میں جو بھی حاجتیں ہوں ان کو سوچتے جائیں، رب کریم سے مانگتے جائیں کہ مجھے سب کچھ مل جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، میری مصیبتیں دور ہو جائیں، میرے قرضے ادا ہو جائیں، مجھے اولاد مل جائے، میں رشتوں کا طلبگار ہوں، رشتوں کی لائن لگ جائے، میری جھولیاں بھر جائیں، میری الماریاں بھر جائیں۔ یا غنیوں کا وظیفہ بتائی ہوئی جو بھی آپ کی تعداد ہو اس میں پڑھیں، اور پھر آخر میں وہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے جتنا ہو سکے دعائیں مانگیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔